یوں ہی نہیں ہوتی ہے جنازوں میں بھیڑ، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ نمازیں، صدقہ، خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی پرسکون نہیں ہے تو نیتوں کو درست کرو۔ نیت ٹھیک ہے تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش نہیں، سازشیں کرنی پڑیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ بعض دفعہ کسی کے حالات سن کر اپنے حال پر 1000 بار شکر کرنے کا دل چاہتا ہے۔ رشتے معصوم پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھ ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ رابعہ سیفی نام کی ایک معصوم بیٹی جس نے بڑی دلیری کے ساتھ ظالموں کا سامنا کیا، ظالموں سے مقابلہ کیا، ظالموں سے ٹکرائی، ظالموں کے سامنے اس نے یہ جان لیا کہ مجھے اب مرنا ہے، مجھے مار ڈالا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ بچی ان ظالموں سے ڈری نہیں۔ اس نے اپنا جو مقام پایا تھا، حاصل کیا تھا، صرف اس کو ایسے ہی نہیں پا لیا بلکہ اس نے مرتے وقت بھی اس چیز کو استعمال کیا، اپنی دلیری دکھائی ان ظالموں کو، اور ان ظالموں سے یہ بھی کہا کہ اے لوگوں، مجھے تو پتا ہے کہ میں مار دی جاؤں گی۔ ظالموں کی بھیڑ میں کھڑے ہو کر کے اس نے مرنے کا تو اعلان کر دیا، لیکن وہ یہ کہہ گئی کہ اے لوگوں، تم نے مجھے پر ظلم کیا، تم نے مجھے مارا ہے، لیکن تم اب پوری زندگی اپنے چہروں کو نہیں دکھا پاؤ گے۔ اب تم کو اپنی ساری زندگی چہرے چھپا چھپا کر گزارنی پڑے گی۔ اگر تم چہرے اٹھاؤ گے تو ظالم کہہ کے پہچان لیے جاؤ گے، اور اگر تم چہرے چھپا چھپا کر چلو گے تو یہ تمہاری زندگی بھر کی سزا ہو جائے گی۔ تو رابعہ سیفی جو ایک معصوم بیٹی تھی جس نے ایک بہت اونچا مقام حاصل کر لیا تھا، اور بھی اونچا جانے پر اور بھی اونچا مقام پانے کی تیاریوں میں تھی۔ صرف وہ خود اونچا مقام پانا نہیں چاہتی تھی بلکہ اپنے تمام دوستوں کو، احباب دوستوں کو، گھر والوں کو بھی اسی مقام پر پہنچانا چاہتی تھی، لیکن کچھ درند و ظالموں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس کے بعد وہ بیٹی اس دنیا سے تو چلی گئی، لیکن ہم سب کے لیے پیغام چھوڑ گئی، آخری لفظ چھوڑ گئی کہ میرے جانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا، اونچے مقام بھی پانا اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر سامنا بھی کرتے رہنا، ظلم کے خلاف لڑتے رہنا، ظلم کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہنا، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر آخر کار تم بھی ظالموں میں سے کہلائے جاؤ گے۔ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے وہ بھی ظالموں میں سے ہوتا ہے، اور جو ظلم کو ہوتا دیکھ خاموش رہے وہ بھی ظالموں میں شامل ہوتا ہے۔ تبھی رابعہ سیفی کے یہ آخری الفاظ ہیں کہ میں جا رہی ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد ظلم کے خلاف ڈٹ کر سامنا کرتے رہنا، ظلم کو مٹانے کی ہر طرح سے کوشش کرتے رہنا۔